محتشم سامعین و حاضرین، 20 رمضان 8 ہجری کو تاریخ اسلام کا عظیم واقعہ ہوا جسے فتح مکہ کہا جاتا ہے۔ مکہ شریف کی فتح 20 رمضان کریم کو ہوئی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا مشرکین کے ساتھ، مشرکین مکہ کے ساتھ، قریش کے ساتھ امن معاہدہ تھا جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ کفار نے بنو خزاعہ کے ساتھ لڑائی میں معاونت کر کے قریش نے اس معاہدے کو توڑ دیا، یعنی قریش مکہ کی طرف سے معاہدہ توڑا گیا۔ معاہدہ ٹوٹنے کے بعد اب مسلمان بھی عملی کارروائی کر سکتے تھے، تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے صحابہ کے لشکر جرار کو تیار کیا۔ 10,000 کا لشکر تھا نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ۔ آپ فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ مکہ معظمہ میں تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ شریف میں تشریف لائے تو اس کے متعلق آپ کی سیرت کے چند گوشے میں عرض کرتا ہوں۔ مکہ شریف وہی شہر تھا جہاں حضور علیہ السلام پر عرصہ حیات تنگ کیا گیا، راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، تانے دیے گئے، گالیاں دی گئیں، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو زخمی کیا گیا۔ نماز کی حالت میں آپ کے جسم پر اونٹ کی بھاری اوجری بھی ڈالی گئی۔ کون سا ظلم تھا جو آپ پر نہیں کیا گیا؟ یہاں تک کہ آپ کو شہید کرنے کے لیے پوری تیاری کی گئی۔ یہ سب مظالم ڈھانے والے اہالیان مکہ تھے۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم مدینہ منورہ جب ہجرت فرما گئے تو بھرپور تیاری ہوئی، اور اس میں تھوڑا ٹائم نہیں لگا، 8-9 سال لگ گئے، اور اس تیاری کے بعد منظم لشکر تیار ہوا اور مکہ شریف فتح ہوا۔ اب آپ اگر تاریخ کو پڑھیں کہ کیسے فاتحین مفتوحہ علاقوں میں داخل ہوئے اور کس طرح انہوں نے مخالفین کو قتل کیا، اور کیسے سروں کے کھوپڑیوں کے مینار بنائے گئے، گھروں کو جلایا گیا، مال و اسباب کو لوٹا گیا، لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف میں تشریف لائے تو آپ نے حکم فرمایا کہ جو ہتھیار ڈال دے اس پر ہاتھ نہ اٹھانا، جو پناہ مانگے اس کو پناہ دے دینا، جو ابو سفیان کے گھر میں آ جائے اس کو بھی پناہ دے دینا۔ کئی طرح سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مارنے سے منع فرمایا۔ اب حضور کی فاتحانہ شان و شوکت کیسی تھی؟ سرکار کریم علیہ السلام چاہتے تو اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے بڑے بڑے سرداروں کو ساتھ رکھتے، اور سینہ تان کر سر اٹھا کر کفار کی طرف سے غاصبانہ، کفار کی طرف آپ جلال بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بھی داخل ہو سکتے تھے، اور نعرے لگاتے ہوئے بھی داخل ہو سکتے تھے فاتحانہ انداز میں، لیکن سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ سردار نہیں ہے۔ حضور کے اونٹ پر حضور کے پیچھے کون ہے؟ اسامہ بن زید، جس کو غلام زادہ کہا جاتا ہے۔ حضرت زید حضور کے غلام تھے، حضور نے آزاد فرما کے بیٹا کہا، انہی کے بیٹے اسامہ ہیں، تو غلام زادہ حضور کے پیچھے بیٹھا ہے، اور سرکار علیہ السلام کا سر انور اتنا جھکا ہوا ہے کہ اونٹ کی کوہان کے ساتھ مس ہو رہا ہے۔ یہ سر انور اتنا جھکا ہوا ہے۔ یہ ایک بالکل مختلف انداز تھا دنیا بھر کے لوگوں کے لیے، اور تاریخ تبدیل کر کے رکھ دی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب دشمن پر غلبہ حاصل ہو جائے تو پھر عاجزی میرے مصطفیٰ کا شیوا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم حرم میں تشریف لائے، راستے میں کچھ کفار نے حملہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید جس طرف سے آ رہے تھے، چند نوجوانوں نے حملہ کیا اور صحابہ کرام کو زخمی کیا۔ حضرت خالد بن ولید نے بھی پھر جوابی کارروائی کی، 14 کفار کو واصل جہنم کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد سے بعد میں پوچھا، جب میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہتھیار نہیں اٹھانا، پھر آپ نے کیوں انہیں مارا؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ ہم نے پہل نہیں کی، پہل انہوں نے کی ہے، انہوں نے صحابہ پر حملہ کیا تھا، ہم نے جوابی کارروائی کی ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں پھر ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، مطمئن ہو گیا، فرمایا اسی میں اللہ کی طرف سے بہتری تھی، اللہ کی رضا اسی میں تھی۔ حضرت سعد جب جا رہے تھے، یہ آگے تھے، علم ان کے ہاتھ میں تھا، یہ ایک جملہ کہہ رہے تھے، الیوم یوم الملحمہ، آج
ملحمہ کا دن ہے. ایک ہوتا ہے نا جنگ, یہ جنگ سے بھی جو بڑی لڑائی, شدید ترین لڑائی جو ہوتی ہے نا, اس کو ملحمہ کہا جاتا ہے. فرمایا آج شدید لڑائی کا دن ہے. الیوم تستحل الکعبہ, آج کعبہ میں بھی لڑائی ہوگی. یہ حضرت سعد آگے آگے کہتے جا رہے ہیں, اور ان کی یہ بات سن کر سب ڈر گئے, لرز گئے کہ آج کیا ہوگا. اتنا بڑا لشکر آیا ہے اور لشکر کے آگے چلنے والا یوم الملحمہ کہہ رہا ہے آج کے دن کو, آج تو بڑی خون ریزی ہوگی. سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم تک جب یہ بات پہنچی تو حضور اسلام نے فرمایا نہیں, سعد نے غلط کہا ہے. آج یوم الملحمہ نہیں ہے, آج یوم الرحمہ ہے. آج رحمت کا دن ہے, درگزر کا دن ہے, معاف کرنے کا دن ہے. اور آج الیوم تستحل الکعبہ نہیں ہے, بلکہ آج الیوم تعظم الکعبہ ہے. آج کعبے کی تعظیم و توقیر بڑھانے کا دن ہے, اس کی عزت, توقیر, عظمت بڑھانے کا دن ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے طواف شروع کیا. کعبہ شریف کے صحن میں بہت سارے بت تھے, بڑے مضبوط بت تھے جنہیں توڑنا آسان نہیں تھا. حضور نے طواف کا آغاز فرمایا. ہاتھ میں حضور کے چھڑی مبارک تھی, عصا مبارک تھی. جب کسی بت کے پاس سے گزرتے اس کو تھوڑی سی ٹھوکر لگاتے اور کہتے جاء الحق وزہق الباطل, حق آیا باطل بھاگ گیا. حضور کی چھڑی مس ہوتی, بت نیچے گر پڑتا. سرکار کا طواف ہوتا جا رہا ہے, بت نیچے گرتے جا رہے ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے طواف کے اختتام پر زمزم شریف نوش فرمایا. حضور علیہ السلام نے چہرہ انور پر پانی کو بہایا. حضور کے چہرے سے مس ہونے والے پانی کی بوندیں جو نیچے ٹپکتی تھیں, ان کو لینے کے لیے صحابہ بے قرار ہو رہے ہیں, اپنے ہاتھ آگے کر رہے ہیں. یہ ایسا منظر تھا کہ مشرکین مکہ حیران رہ گئے. کہتے ہم نے کسی بادشاہ کی ایسی تعظیم نہیں دیکھی جیسی تعظیم اصحاب محمد حضور کی کر رہے ہیں. ایسی عزت, ایسی توقیر. بلکہ تھوڑا سا پیچھے چلیں تو جب یہ لشکر دور سے آ رہا تھا, حضرت عباس کہتے ہیں کہ ابو سفیان نے جب دور سے لشکر دیکھا, یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, بعد میں مسلمان ہوئے تھے نا. پہلے تو مشرکین کی طرف سے یہ سردار تھے لڑائیوں میں, بعد میں یہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا, صحابیت کے شرف سے یہ بھی فیض پائے. تو انہوں نے حضرت عباس سے کہا عباس تیرا چچا تو بادشاہ بن گیا ہے, 10,000 کا لشکر ساتھ آیا, اس کی بادشاہت میں بڑا روب ہے. تو حضرت عباس کہنے لگے نہیں, یہ بادشاہت نہیں ہے, یہ نبوت کی برکات ہے. حضور علیہ السلام نے طواف کے بعد پانی نوش فرمایا. پھر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حضرت علی سے فرمایا, علی وہ اوپر جو بت ہے, کعبہ شریف کے اوپر ایک بڑا بت تھا, اس کو بھی مسمار کرنا ہے. حضرت علی کہنے لگے حضور آپ میرے کندھوں پر پاؤں رکھ کے اوپر چڑھیں, میں کھڑا ہوں گا تو آپ اس کو اتار دیجئے گا, توڑ دیجئے گا. سرکار کریم علیہ السلام نے ان کے کندھوں پہ پاؤں رکھے اور حضرت علی سے کہا آپ اٹھیں. حضرت علی سے اٹھا نہیں گیا, مشکل ہو گیا. حضور کے وزن مبارک اٹھانا مشکل ہو گیا. سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا علی اب تم میرے کندھوں پہ پاؤں رکھو. اللہ اکبر, کیا شان ہے مولا علی کی. حضرت علی کہتے حضور کا حکم تھا, حضور کے حکم سے منہ تو نہیں موڑا جا. کہتے میں نے حضور کے کندھوں پہ پاؤں رکھا. حضور علیہ السلام اٹھے. کہتے جب حضور بلند ہوئے اور میں بلندی کی طرف گیا, مجھے یوں لگا میں اتنا بلند ہو گیا ہوں, اگر میں ہاتھ بلند کروں تو میں افق کو بھی چھو لوں گا. اور وہ بہت بڑا بت جو بظاہر ایک شخص سے توڑنا مشکل تھا, کہتے ایک جھٹکا مارا وہ زمین کے بل نیچے گر گیا. سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کہا جو تصاویر لگی ان کو بھی دھو کر صاف کر دو. فاروق اعظم نے دھو کر ساری تصاویر کو صاف کر دیا جو کعبے کی دیواروں پر چسپاں تھیں, جو لٹکائی تھی ان کو اتار کے پھینک دیا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کعبہ شریف کے اندر دیکھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر لگی ہوئی ہے. حضور نے فرمایا اس کو نہیں اتارا. کہا حضور اس کو مٹانے کی کوشش کی لیکن اس کے رنگ گہرے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان ظالموں نے کیسا ظلم کیا. اس تصویر میں یہ تھا, دکھایا گیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نہایت نحیف بوڑھے ہیں اور وہ تیروں کے ساتھ فال نکال رہے ہیں. تصویر میں یہ منظر دکھایا گیا تھا.
فرمایا یہ بدبخت جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ایسے فال نہیں نکالا کرتے تھے، وہ اس طرح فال نکالنے کے قائل ہی نہیں تھے، یہ شرکیہ نظریہ تھا، اور انہوں نے وہ تصویر بنائی، آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس تصویر کو مٹایا۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کعبہ شریف کے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ اب یہ عجیب منظر ہے، مسلمان 10,000 کا لشکر تو مسلمانوں کا ہے، مشرکین کفار قریش یہ سب کھڑے ہیں، اور سب امید کر رہے ہیں کہ حضور کچھ خطاب فرمائیں گے، کوئی نہ کوئی بات کہیں گے۔ سرکار کریم علیہ السلام نے دیکھا جب سارا مجمع پر سکوت طاری ہے اور سننے کے لیے سب بےتاب ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خطاب ارشاد فرمایا، اور سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو خطاب تھا یہ بھی اپنے اندر بہت سارے معنی لیے ہوئے، اس پر انشاءاللہ کسی اور دن بات کریں گے۔ حضور نے خطاب کے بعد ان دشمنوں کی طرف دیکھا جنہوں نے راہوں میں کانٹے بچھائے تھے، جنہوں نے تکالیف دی تھی، اور جن کی پیاس ایسی تھی کہ وہ حضور کے خون کے بغیر بجھنے نہیں پا رہی تھی۔ سرکار علیہ السلام نے ان کی طرف نگاہ دوڑائی اور کہا کیا امید کرتے ہو، آج کیا ہوگا تمہارے ساتھ؟ کیا کچھ نہیں کیا تھا ان ظالموں نے، فرمایا کیا امید کرتے ہو، آج کیا نہیں ہوگا تمہارے ساتھ؟ وہ اگرچہ ظالم تھے، جابر تھے، سب کچھ کرنے والے تھے، لیکن حضور کے مزاج کو بھی جانتے تھے۔ کہنے لگے اخن کریم وابن اخن کریم، ہمیں پتہ ہے آپ کریم بھائی ہیں، آپ کرم کرنے والے ہیں، اور کرم کرنے والے ہمارے بھائی کے بیٹے ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا تو پھر سنو، آج میں وہی کہوں گا جو جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، مارنا، سزا دینا، بدلہ لینا تو دور کی بات ہے، آج تمہیں ملامت بھی نہیں کیا جائے گا، تمہیں یہ بھی نہیں کہا جائے گا فلاں فلاں تم نے یہ کیا تھا۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے معاف فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارگاہ میں پہنچ کر لوگوں نے بیعت کرنا شروع کی۔ ایک خاتون چہرے پہ نقاب ہے، حضور کے قریب آتی آ کر کہتی میں بھی بیعت کروں گی، اور میں اس امید کے ساتھ آئی ہوں کہ آپ کا دامن رحمت میرے لیے بھی کشادہ ہوگا، آپ مجھ پر بھی رحم فرمائیں گے۔ سرکار کریم کے قریب آئی اور آ کر اپنا نقاب اٹھا کے کہا میں ہند بنت عتبہ ہوں، ابو سفیان کی بیوی ہوں۔ آپ جانتے ہیں یہ کون خاتون ہے؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے حضرت وحشی کو تیار کیا تھا اور انہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا۔ یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے حضرت سید الشہداء کی شہادت کے بعد اپنے خنجر سے ان کے جسم کو، شہید ہونے کے بعد ان کے جسم کو جگہ جگہ سے داغدار کیا تھا، ان کو مسلح کیا تھا، اعضاء کو کاٹا تھا، اور سینہ چاک کر کے کلیجہ نکال کے چبایا تھا، اور اعضاء کا ہار بنا کے گلے میں ڈالا تھا، اور فاتحانہ انداز سے مکہ میں جا کر دعائی دی تھی کہ ہم نے بدلہ لے لیا ہے۔ یہی خاتون حضور کے محبوب چچا کی قاتلہ جب سامنے آتی ہیں، سرکار کریم علیہ السلام دیکھتے ہیں خدا کی قسم حضور کی پیشانی پر ایک شکن بھی نہیں آئی۔ سرکار علیہ السلام کی زبان سے ایک جملہ نکلا، مرحباً بک، تمہیں خوش آمدید، اسلام کا دامن رحمت تمہارے لیے بھی کھلا ہے۔ سرکار کریم جبل ابو قبیس پر تھے، صحابہ کرام جو مدینہ منورہ سے حضور کے ساتھ آئے تھے، انصار صحابہ، یہ مغموم تھے، پریشان تھے کہ حضور اپنا محبوب شہر چھوڑ کر گئے تھے ان کے ظلم کی وجہ سے، اب تو مکہ شریف آباد ہو گیا، فتح ہو گیا، اب تو حضور یہیں پر رہیں گے، حضور کو مکہ شریف سے بھی تو پیار ہے، تو اب حضور مدینہ منورہ میں نہیں آئیں گے تو ہم حضور کے بغیر کیسے رہیں گے؟ یہ باتیں آپس میں کر رہے ہیں۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سن لی ان کی باتیں اور فرمایا انصار یہ خیال دل سے نکال دو، میں انشاءاللہ تمہارے ساتھ واپس جاؤں گا۔ بلکہ ایک اور بڑی مزے کی روایت اور اسی پر بات ختم کرتا ہوں۔ مکہ شریف کی فتح کے بعد اور بھی فتوحات ہوئیں اور بہت سارا مال غنیمت اکٹھا ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اصحاب، وہ لوگ جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، ان کو نوازنے کے لیے زیادہ عطا فرمایا، پورے کے پورے ریوڑ بکریوں کے، اونٹوں کے عطا فرما دیے۔ انصار میں سے کچھ نوجوانوں نے یہ بات کہی کہ ہر جنگ میں، ہر محاذ میں تو لڑنے کے لیے ہم ساتھ تھے، ابھی تو ہماری تلواروں سے خون ٹپک رہا ہے، لیکن جب نوازنے کی باری آئی تو جو آج مسلمان ہوئے ان کو عطا کر دیا گیا اور ہمیں محروم کر دیا گیا۔ سرکار کریم علیہ السلام تک یہ بات پہنچی، حضور نے انصار صحابہ کو بلا لیا، فرمایا ایسے بات کہی ہے،
اب جو بزرگ صحابہ تھے وہ جانتے تھے یہ بات مناسب نہیں ہے، یہ غلط بات کہی جس نے بھی کہی. وہ معذرت خواہانہ انداز میں کہنے لگے یا رسول اللہ نہیں، یہ ہم نے نہیں کہی، یہ کچھ نوجوانوں نے جنہیں زیادہ سوجھ بوجھ نہیں، سمجھ نہیں، یہ بات ان کے منہ سے نکلی ہے، ہم نے یہ بات نہیں کہی، انصار میں سے ہی ہیں انہوں نے کہی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں تم تو پھر یہ بھی کہو گے، یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ جناب آپ کو لوگوں نے جھٹلایا، ہم نے آپ کی تصدیق کی، لوگوں نے آپ کا انکار کیا، ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا، لوگوں نے آپ کو وطن سے نکالا، ہم نے آپ کو جگہ دی، تم تو یہ بھی کہو گے. جب سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ جملے فرمائے تو صحابہ کی داڑیاں آنسوں سے بھیگ گئیں. ہمیں تو سب کچھ حضور کے صدقے سے ملا ہے، یہ حضور ہم سے ایسے کیوں فرما رہے ہیں؟ صحابہ رونے لگ گئے، انصار صحابہ. تو حضور نے فرمایا کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہیں کہ یہ لوگ جب اپنے گھروں کو جائیں تو اونٹ اور بکریوں کے ریوڑ ساتھ لے جائیں، اور تم جب گھروں میں جاؤ تو اللہ کے رسول کو ساتھ لے جاؤ؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم راضی ہیں، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، ہمیں صرف اللہ کا رسول چاہیے. اس میں بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے اسباق ہیں ہمارے لیے. اس سارے منظر میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عظیم مقصد کو ایک دن میں حاصل نہیں کیا. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم با اختیار نبی تھے، لیکن آپ نے 9 سال جد و جہد فرمائی اور پھر مکہ شریف فتح ہوا. ہمارے لیے سبق یہ ہے کسی مقصد کو پانے کے لیے کوئی کوشش بھی کریں، صرف دعاؤں پر انحصار کرنے سے مقاصد کی تکمیل نہیں ہوتی. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس عمل سے ہمارے لیے بہت عظیم سبق ہے کہ جان کے دشمنوں کو بھی میرے آقا نے درگزر فرمایا اور انہیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے معاف فرمایا. اور صحابہ کے عمل سے ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مل جائے تو سمجھو سب کچھ مل گیا ہے، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دامن نصیب نہیں ہوا نا تو ساری دنیا بھی مل جائے سمجھ لو کچھ بھی نہیں ملا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.